یعنی کس قدر آسان ہے، آپ دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آج یہ موقع انٹرنیٹ پہ 10 منٹ بیٹھیں، آپ کتنے 10 لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ چلیے یہ جو زردشت لوگ ہیں، جو آتش پرست لوگ تھے ایران میں، ان کی کتاب دساتیر ہے اور زند اوستا، اس میں بھی ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے، the one prophet will come and his name will be استوتریتا، اور اس نبی کا نام استوتریتا ہوگا، اور اس نبی کی پہچان کیا ہوگی کہ اس نبی کی ولادت کے وقت ایران کا آتش کدا خاموش ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کے معجزات میں سے ہے۔ اور وہ نبی جب آئے گا جس کا نام استوتریتا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو یہ ان زردشتیوں کی کتاب میں ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بتوں کو باہر پھینک دے گا۔ یہ بھی ہمارے نبی کی صفت ہے۔ اب یہ استوتریتا، اگر اس کا آپ، یہ زند لینگویج ہے، اس استوتریتا کو آپ عربی میں ترجمہ کریں تو وہی بنتا ہے احمد مصطفیٰ۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، بار دیگر صلوات۔ ہمارے نبی کا ذکر ہے ان کتابوں میں، پھر بھی ہم تبلیغ نہ کریں، اور عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں جن کی اس بائبل میں 50,000 ایررز ان بائبل، 50,000 جس کتاب میں غلطیاں ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے لا ریب فیہ، مگر ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اسی لیے ہم غلامی میں چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، تبلیغ کریے، تب ہمارے نوجوان آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، خصوصاً جن کی انگلش اچھی ہے، جو کمپیوٹر سائنس میں ہے۔ اس وقت غضب کیا ہے کہ جب ہم یورپ امریکہ جاتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، وہاں اسلام پڑھانے والے، شیعہ مضمون پڑھانے والے یہودی خبیث بیٹھے۔ بتائیے، یہودیوں نے اسلام میں پی ایچ ڈی کیوں کی ہے؟ کہ ہمارے دوستی میں، محبت میں نہیں، دشمنی میں، تاکہ جو بھی اسلام سیکھنے آئے اس کو وہیں اسلام کا دشمن بنائے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ انفرادی سوچ ہے۔ اجتماعی سوچ دیکھیے، ہم کروڑوں میں ہیں، 30 کروڑ تو صرف شیعہ ہیں۔ کیا بات ہے! ہم نے جب معلوم کیا بھائی یہاں کتنے پی ایچ ڈی ہیں، بہت افسوس ہوا کہ پورے پاکستان میں جنہوں نے اسلامی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے ان کی تعداد 4 یا 5 سے زیادہ نہیں۔ جبکہ انگلینڈ میں دوسرے لوگوں نے کہا ہم اسکالرز دینے کے تیار ہیں، وہاں سے پی ایچ ڈی کریں اور یہاں کے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں، کیونکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ 1 سال میں ہوتا ہے، اس کی فیس بھی زیادہ نہیں ہے، اور ہر یونیورسٹی میں وہ بندہ جا سکتا ہے، ہر یونیورسٹی میں جا کے مولا علی کے فضائل سنا سکتا ہے، اہل بیت کے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ بھوکا مر جائے گا۔ اب ایک ہمارے دوست نے، ڈاکٹر امجد مولانا تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اصول فقہ میں، 3 یونیورسٹیوں نے اسے آفر دی ہے، 40,000 پاؤنڈ کی تنخواہ، تقریباً 40 لاکھ بنتے ہیں۔ یعنی ہمارے لوگ متوجہ نہیں ہے، دشمن جو ہے وہ ہمارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، اسلام کے خلاف، شیعت کے خلاف، ان یونیورسٹیوں میں کام ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کتنی سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ شیعت پر 3 حملے ان اسرائیلی امریکی یہودیوں نے شروع کیے ہیں، کیونکہ شیعوں نے ہی فلسطینیوں کو جگایا ہے۔ فلسطینیوں کی مدد کرنے والا ایران ہے۔ ان فلسطینی جتنے بھی زخمی ہوتے ہیں ان کے علاج بھی اسپتال تہران میں کیے جاتے ہیں، لہذا آج یہ اسرائیلی خبیث جو ہیں شیعوں سے انتقام کرنے کے لیے انہوں نے 3 حملے کیے۔ ایک یہ کہ شیعوں کے اندر وہابیت کو پھیلا دیا جائے۔ ہوشیار رہیے، وہابیت جو ہے وہ کبھی بھی شیعت کے اندر داخل نہیں ہونے پائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ جو ہے، ہم توسل کے ماننے والے ہیں، ہم یا علی مدد کے ماننے والے ہیں، ہم یا امام صاحب الزمان کے ماننے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں یہ روح اہل بیت، محبت اہل بیت ختم ہو جائے۔ صلوات میں محمد و آل۔ عزیزان گرامی، تمام وہابیوں کے سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آئین وہابیت آیت اللہ جعفر سبحانی کی، تاکہ کوئی بھی اگر وہابی عقائد آپ کے اندر پھیلائے آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اور دوسرا حملہ کیا؟ اخباریت کا حملہ۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اخباریت اگر آ گئی تو شیعت ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بتایا تھا یہ وہ خبیث مذہب تھا جس کے ذریعے سے 400 سال پہلے انگریز شیعوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہیں، قرآن کی دلیل کو بھی نہیں مانتے، تقلید کو بھی نہیں مانتے، مجتہد کو بھی نہیں مانتے۔ اب ظاہر وہ بات جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اخباریت کی، مگر ہاں اخباریوں کا ایک مجتہد بھی انہوں نے بنا لیا ہے جھوٹا، جو دشمن اسلام ہے، دشمن ایران ہے، دشمن انقلاب اسلامی ہے، دشمن تشیع ہے۔ آج کل امریکہ نے آیت اللہ بنانے شروع کر دیے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان
مگر وہ کیسے اس اخباریت کو داخل کر رہے ہیں؟ دیکھا شیعوں میں جذباتی مسئلہ ہے علی ولی اللہ، وہ ظاہراً علی ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں، مگر اصل مقصد ہے کہ اخباری مذہب کو شیعوں کے اندر ڈال کے شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں؟ میں نے کل پرسوں عرض کیا، فقہ امام رضا علیہ السلام کا کتاب، وہ جو ہمارے دشمنوں نے لکھا ہے، سارے مجتہدوں نے اس پر پوری طاقت لگائی ہے کہ یہ کتاب ہمارے امام نے نہیں لکھی، کیونکہ اس میں لکھا گیا کہ نعوذ باللہ امام جاہل ہیں، اس میں لکھا گیا امام معصوم نہیں ہے، اس میں لکھا گیا ہے نعوذ باللہ کہ یہ قرآن کی جو سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ قرآن کی سورے نہیں۔ یعنی سازش یہ ہے کہ اگر یہ کتاب لوگوں میں عام ہو جائے اور اس کی تعریف عام ہو جائے اور اس کے حوالے پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ بھئی شیعوں کا اس کتاب پر ایمان ہے، لہذا شیعوں کو کل کافر قرار دینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ شیعہ کی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس کتاب میں ہے کہ یہ قرآن کی سورہ نہیں، اگر ایک سورہ کو بھی کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان، یہ سازش ہے کہ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔